ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت طلب کر رہے ہیں نا، ہم وہ دوسرے والی ہدایت طلب کر رہے ہیں. یا اللہ ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، ایسے سیدھے راستے پر چلائیے کہ جس پر ہمارے بھٹکنے کا سوال ہی پیدا نہ ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہان کا. الرحمن الرحیم، بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں بتلا سیدھی راہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہاں دو لفظ آئے ہیں، نعبد اور نستعین. نعبد کا معنی عبادت کرتے ہیں ہم، اور نستعین کا معنی ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں. استعانت کی دو قسمیں ہیں، ایک ما فوق الاسباب اور ایک ما تحت الاسباب. ایک قسم کی مدد وہ ہوتی ہے جو اسباب کے دائرے میں ہو، جس کا قرآن پاک نے بھی ہمیں حکم دیا ہے وتعاونوا علی البر والتقوی، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہا کرو نیکی اور تقوی کے کاموں پر. اور ایک ہوتی ہے ما فوق الاسباب، ایک ما تحت الاسباب ہو گئی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور ایک ہے ما فوق الاسباب، ایسی استعانت جو اسباب سے بھی اوپر ہو. تو ایسی استعانت یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر کسی اور سے بندہ ایسی استعانت، ایسی مدد، ایسی امداد طلب کرے گا تو ایسا بندہ مشرک کہلائے گا. جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ یہاں بیٹھ کر یوں کہے، اے عبد القادر جیلانی، اے معین الدین چشتی، میری کشتی پار لگا دیجئے یا میری مدد کو پہنچیے. یہ استعانت جو ہے، یہ استعانت شرک ہے. علماء حضرات فرماتے ہیں من قال ارواح المشائخ حاضرۃ عالم یکفر، جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ شائخ کی ارواح، علماء کی، صلحاء کی، بزرگان دین کی، پیر اولیاء کی ارواح وہ حاضر ہوتی ہیں اور جانتی ہیں، ایسا شخص جو ہے وہ کفر کر رہا ہے. کیونکہ ایسا شخص جو ہے اللہ کے ولیوں کی روحوں کو جو ہے حاضر ناظر مان رہا ہے، اور اسی طرح اس کا عقیدہ ہے کہ وہ میری مدد بھی کر رہی. یہ چیز جو ہے انسان کو کفر میں داخل کر دیتی. یہاں تک بندے نے اللہ تعالیٰ کی پہلے تعریف کی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بیان کر رہا ہے. آگے پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے بندہ دعا مانگ رہا ہے. وہ دعا کیا تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، ہماری رہنمائی کیجیے سیدھے راستے کی طرف، ہمیں سیدھے راستے تک پہنچا دیجیے. دیکھیں یہاں لفظ آیا اہدی. اہدی ہدایت سے ہے. ہدایت کی دو قسمیں، ہدایت کہتے ہیں راستہ دکھلانا، رہنمائی کرنا. اس کو بھی ہدایت کہتے ہیں کہ کسی شخص نے میرے سے کسی کے گھر کا پتہ پوچھا، میں نے اس کو بتایا کہ 2 گلیاں چھوڑ کر تیسری گلی میں اس شخص کا گھر ہے. ایک ہے ہدایت، یہ اس کو بھی ہدایت کہتے ہیں. یہ ہدایت کیا ہے کہ پوچھ کر جو ہے بندہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ کسی نے میرے سے پوچھا کہ کوڑے وال چنگی کا، میں نے کہا یار میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں، تجھے بھی لے چلتا ہوں. یہ ہدایت آسان ہے، یہ وہ ہدایت آسان ہے. اس میں بھٹکنے کا، اس میں ادھر ادھر ہونے کا احتمال تھا کہ ہو سکتا ہے یار وہ منزل مقصود تک ہی نہ پہنچ سکتا، پہلے کوئی گلی پھر جاتا، کوئی ادھر پھر جاتا، کوئی ادھر پھر جاتا. تو ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت طلب کر رہے ہیں نا،
ہم وہ دوسرے والی ہدایت طلب کر رہے ہیں، یا اللہ ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، ایسے سیدھے راستے پر چلائیے کہ جس پر ہمارے بھٹکنے کا سوال ہی پیدا نہ ہو۔ یہ ہم سیدھا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کر رہے ہیں۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اس راستے پر چلائیے۔ کون سا راستہ؟ کس راستے کو جو ہے سیدھا راستہ کہتے ہیں، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ہی وضاحت فرما دی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، قرآن پاک میں ایسا ہوگا کہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر قرآن کی دوسری آیت کی تفسیر کرے گی۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8واں پارہ 6 رکوع میں بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى بعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ آپ فرما دیجئے تم آؤ میں تمہیں سناؤں کہ جو حرام کیا ہے تم پر تمہارے رب نے، شریک نہ کرو اس کے ساتھ کسی چیز کو، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور مار نہ ڈالو اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے، بھوک کے ڈر سے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم رزق دیتے ہیں تم کو بھی اور ان کو بھی۔ لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور پاس نہ جاؤ بے حیائی کے کام کے، چاہے وہ ظاہر ہو اس میں سے اور پوشیدہ ہو۔ لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، مار نہ ڈالو اس جان کو جس کو حرام کیا ہے اللہ نے مگر حق کے ساتھ، حق کی وجہ سے، مگر اس وجہ سے کہ اس کی جان واقعی مارے جانے کے قابل ہو۔ جیسا کہ مثال کے طور پر کسی نے قتل کیا، بدلے میں جو ہے اس کو قتل کیا جائے گا۔ مثلا کوئی مرتد ہو گیا تو مرتد کی سزا جو ہے واجب القتل، مرتد کو قتل کیا جائے گا، ایسے کسی کو مارنے کی اجازت نہیں۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، تم کو یہ حکم کیا ہے کہ تم سمجھو۔ لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، پاس نہ جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طرح سے کہ بہتر ہو، یہاں تک کہ پہنچ جائے وہ اپنی جوانی کو۔ اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، پورا کرو ماپ اور تول کو انصاف سے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، کسی کے ذمہ وہی چیز لازم کرتے ہیں جس کی اس کو طاقت ہو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، جب بات کہو تو حق کی کہو گرچہ وہ اپنا قریبی ہو۔ بِعَهْدِ اللَّهِ، یہاں یہ بتا دیا کہ فیصلہ کرنے لگو تو فیصلہ میرٹ پر، فیصلہ انصاف کی بنیاد پر ہو، چاہے کوئی اپنا ہی کیوں نہ۔ بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کا عہد پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ان کو یہ حکم کر دیا تھا کہ تم نصیحت پکڑو۔ ان ھذا صراطی مستقیم فاتبعوہ، اسے بتایا تھا نا کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلاؤ، وہ یہ بتا دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما بھی دیا وَأَنَّ ھذا، اے پیغمبر آپ ان کو فرما دیجئے، اور حکم کیا کہ یہ راہ ہے میری سیدھی، فاتبعوہ، سو اس پر چلو۔ لا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، مت چلو اور راستوں پر وہ تم کو جدا کر دیں گے اللہ کے راستہ سے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ حکم کر دیا ہے تم کو کہ تم بچتے رہو۔ یہ ہدایت ہم سیدھے راستے کی کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے طلب کر رہے تھے یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سیدھا راستہ واضح کر دیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ کام ہے، ان کاموں کو کرتے ہوئے زندگی گزارو گے سیدھے راستے پر ہو، اور اگر ان کاموں سے ہٹ کر زندگی گزارو گے گمراہی ہی تمہارا مقدر ہوگی، پھر کبھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنانا۔